علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جی صحت کے ساتھ. میں ہوں آپ کی میزبان خدیجہ راٹھور. ناظرین، ہمارے ہر گھر میں ایک ایسا افراد موجود ہوتا ہے جو ڈیلی بیسس پہ کسی نہ کسی ایلوپیتھک میڈیسن کا استعمال ضرور کرتا ہے، چاہے وہ امراض قلب کی ہو، ہائپر ٹینشن کی یا پھر ڈائبٹیز کی. جہاں ہم ایلوپیتھک میڈیسن کا استعمال اپنی روزمرہ کی زندگی میں شروع کر دیتے ہیں، وہاں دیکھنے اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب ہم ان میڈیسن کو خریدتے ہیں تو ان کی پیکیجنگ میں وارننگ اور پریکاشنز کی ہدایات موجود ہوتی ہیں. سالوں سے ان ادویات کا استعمال کیا ہماری باڈی کے مختلف آرگن کو ڈسٹرب کر دیتا ہے، اس کے سائیڈ افیکٹس کیا ہوتے ہیں، اس پہ آج ہم بات کریں گے. ساتھ ہی آپ کے لائیو کال بھی لیں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے مائناز ڈاکٹر سید اکرام، فزیشین اینڈ ریسرچر. سب سے پہلے تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. بتائیے گا، کئی ایسے ایلوپیتھک میڈیسنس ہیں جو ہمیں لائف ٹائم استعمال کرنی ہوتی ہیں، چاہے وہ ہائپر ٹینشن کی ہو یا پھر ڈائبٹیز کی. لیٹر آن ہمیں کیا اس کے سائیڈ افیکٹس بھی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے کہ کڈنی فنکشنز میں پرابلم ہو جانا یا پھر دیگر مسائل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ خدیجہ، اور بہت اہم ترین ٹاپک ہے یہ جی، کیونکہ آج کل ویسے ہی آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے 1 سے 1.5 سال میں زیادہ تر جو فوکس ہے میڈیسن کا وہ کووڈ ہی ہے. تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس حوالے سے بھی آپ نے بات کی. دیکھیے، ایلوپیتھک میڈیکیشنز جو ہیں وہ پہلے تو ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. ایون وہ لوگ جو ڈائی ہارڈ فینس ہوتے ہیں طب کے، حکمت کے اور ہومیوپیتھی کے، ان کو بھی کبھی نہ کبھی ایمرجنسی میں یا کسی نہ کسی کنڈیشن میں ایونچولی لینی پڑتی ہیں. وہ الگ بات کہ وہ بتائیں نہیں. جی، ایلوپیتھک میڈیکیشنز کی ڈیولپمنٹ کا ایک طریقہ ہوتا ہے. یعنی پہلے تو جو مالیکیول ہوتا ہے، جو اس کا سالٹ ہوتا ہے، جو جنیرک فارمولا ہوتا ہے، اس پہ ریسرچ کی جاتی ہے، کلینکل ٹرائلز کیے جاتے ہیں. کلینکل ٹرائلز کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ لیبارٹری میں ٹرائلز ہوتے ہیں، اس پر کئی مہینے لگ سکتے ہیں، سال لگ سکتے ہیں. اس کے بعد پھر اس کا اینیملز پہ، گینی پگس پہ، ریٹس پہ ٹرائلز کیے جاتے ہیں. وہ بھی اٹ ٹیکس لائک اپ ٹو منتھس، اپ ٹو ایئرس. ٹھیک ہے. اس کے بعد یعنی جو تھرڈ جو اس کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اس میں پھر ہیومنس پہ وہ ٹرائل کرتے ہیں. تو ہیومنس پہ بھی پھر ٹرائلز کے فیزز ہوتے ہیں. فیز 1 ہوتا ہے، 2 ہوتا ہے، 3 ہوتا ہے. اور ایون کہ مارکیٹنگ فیز کے بعد بھی جب ڈرگ آ جاتی ہے، ایف ڈی اے یا یورپ کی جو میڈیسن ایجنسیز ہیں وہ اپروو کر دیتی ہیں ڈرگ کو. اس کے بعد بھی پوسٹ مارکیٹنگ سرویلنس اسٹڈیز جاری رہتی ہیں. یعنی مارکیٹنگ کے بعد بھی اسٹڈیز رہتی ہیں. جیسے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ کی ویکسینیشنز کے حوالے سے بھی ابھی بھی اسٹڈیز جاری ہیں. تو یہ بیک گراؤنڈ میں نے اس لیے بتایا کہ کبھی بھی کوئی ایلوپیتھک میڈیسن آتی ہے تو وہ کافی ریسرچ کے بعد آتی ہے. اس پہ کافی سال لگ چکے ہوتے ہیں، کافی سینکڑوں ہزاروں پیشنٹس پہ وہ ٹیسٹ ہو چکی ہوتی ہے. اس کے باوجود کوئی بھی ایلوپیتھک میڈیکیشن ایسی نہیں ہے جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہ ہو. لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ سائیڈ افیکٹ کا یہ مطلب نہیں کہ اگر میں پیراسیٹامول کھا رہا ہوں تو مجھے لازماً وہ سائیڈ افیکٹ ہوں گے اس کے، جو اس کے پورے کارٹن پہ درج ہیں یا اس کے جو اندر جو لیفلیٹ ہے اس پہ درج ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ڈرگ اپرووڈ ہو کے باہر کی انٹرنیشنل ایجنسی سے اپرووڈ ہو کے آئی ہیں، ان میں 7%، 10%، 15%، بہت سے بہت 20% لوگوں میں سائیڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو 100 لوگ استعمال کر رہے ہیں ان سارے 100 لوگوں کو سائیڈ افیکٹ ہو جائیں گے. سو پہلی چیز تو یہ ہو گئی کہ سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ مطلب نہیں کہ سارے لوگوں کو ہی ہوں گے. عام طور پہ سائیڈ افیکٹس مائنر ہوتے ہیں، چند لوگوں کو ہو سکتے ہیں. اور پھر یہ ڈاکٹر کا کام ہے. جتنے بھی سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں 99% کیسز میں آئی ووڈ سے جیسے ہی آپ دوا روکتے ہیں یا دوا بدلتے ہیں تو پھر وہ سائیڈ افیکٹس خود کچھ ہفتوں میں ڈس اپیئر ہو جاتے ہیں. تو یہ امپورٹنٹ بات ہے. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر اکرام، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی ایلوپیتھک میڈیسن ریکمینڈ کی جاتی ہے تو بعد میں اس کا ڈوز بھی بڑھا دیا جاتا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ اب وہ ڈوز جو ہے وہ ہماری باڈی برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے اب ہمیں مور ہائی چیزوں پہ جانا پڑتا ہے، میڈیکیشن پہ جانا پڑتا ہے؟ جی، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کنڈیشن کیا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی دیکھیں، سب سے پہلے تو جو دوا کی ڈوز دی جاتی ہے اس کے کئی پیمانے ہوتے ہیں، کرائٹیریا ہوتے ہیں. ویٹ کے لحاظ سے ڈوز دی جاتی ہے پیشنٹ کے. بچوں میں ویٹ کے لحاظ سے دی جاتی ہے. پھر ایج دیکھی جاتی ہے، ایڈلٹ ہے، ایڈولسنٹ ہے، بوڑھا ہے، ایلڈرلی ہے، اس میں ڈوز ایڈجسٹمنٹ کی جاتی ہے. کوئی اور پرابلم تو نہیں ہے، اس کو کڈنی کی پرابلم تو نہیں ہے، اس میں بھی ڈوز ایڈجسٹمنٹ کی جاتی ہے. لیور یا جگر کا ایشو تو نہیں ہے، اس میں بھی ڈوز ایڈجسٹ کی جاتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں ڈوز ٹائٹریشن. آپ کا جو سوال ہے کہ ڈوز کیوں بڑھائی جاتی ہے، اس کے مختلف ریزنس ہو سکتے ہیں. اگر کوئی شخص ہے وہ بار بار اتنی اس نے سیلف میڈیکیشن کی ہوئی ہے کہ اب اس پہ دوا کی جو لو ڈوز ہے وہ اثر ہی نہیں کر رہی، تو پھر ایونچولی آپ کو ڈوز بڑھانی پڑے گی یا دوا تبدیل کرنی پڑے گی. اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ رسپانس نہیں ملتا لو ڈوز پہ، تو یہ ڈاکٹر کے ڈسکریشن، ڈاکٹر کی مرضی پر ہوتا ہے کہ اگر وہ لیٹ سے کہ 5 ملی گرام سے سٹارٹ کر رہا ہے تو وہ آہستہ آہستہ گریجولی اس کو انکریز کر سکتا ہے.
7.5 मिली ग्राम पे ले जाए, 10 मिली ग्राम पे ले जाए, फिर रिस्पॉन्स देखे कि आप पेशेंट की बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है। बगैर किसी वजह के अंधाधुंध जो है वो ब्लाइंडली आप डोज हाई डोज में दवा नहीं देनी चाहिए, और ये डॉक्टर का काम है। ये डॉक्टर का काम है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर इकराम, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है या हमारी बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है तो हम फ़ौरन सेल्फ मेडिकेशन की तरफ आ जाते हैं या किसी रिलेटिव से दवा पूछ के उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ये सेल्फ मेडिकेशन हमारे लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है? सेल्फ मेडिकेशन मैं आपको बताऊं, आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ, मैं मतलब ये बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में सेल्फ मेडिकेशन बहुत बड़ा इशू। और जो आपने साइड इफ़ेक्ट की अभी बात फरमाई, उसका भी रीज़न यही है कि हम लोग जब दवा को बगैर मशवरे के, एक्सपर्ट के मशवरे के बगैर लेते हैं, अपनी मर्जी से लेते हैं, तो फिर नतीजतन उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सेल्फ मेडिकेशन यानी खुद से दवाई लेना, इसकी दो इकसाम होती है, दो तरह की होती है सेल्फ मेडिकेशन। एक तो ये होती है कि भाई ज़रा सी मुझे कोई प्रॉब्लम हुई यार, दर्द हो रहा है सर में, पेट में दर्द हो रहा है, जाओ या पैराडोल दे दो, पैरासीटामोल दे दो, या कोई भी दर्द की दवा दे दो। एक तो ये हो गई। दूसरी सेल्फ मेडिकेशन की फॉर्म होती है जो बंदा जाता है केमिस्ट के पास डॉक्टर का खर्चा बचाने के लिए कि यार मेरे दांत में दर्द है, मुझे दांत के दर्द की दवाई दे दो, मेरे कान में प्रॉब्लम है, आप मुझे कान के ड्रॉप्स दे दो। तो वो केमिस्ट भी ज़ाहिर है डॉक्टर तो नहीं, इवन वो फार्मासिस्ट भी अमूमन नहीं होते, आपको पता है, वो ऐसे ही बैठे होते हैं ज़्यादातर उनमें से। अच्छा, ऐसे भी होता है ना डॉक्टर इकराम कि मेरी वालदा का ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है तो वो ये टैबलेट खाती हैं तो मैंने भी फिर ये टैबलेट खाना शुरू कर दी है, ऐसे भी हम देखते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि आप ये ले रहे हैं और आपको इससे फ़ायदा है तो मैं भी लूँगा। और इसी तरह एक और सिनेरियो ये भी होता है कि जब मैं लास्ट टाइम इस अलामत के साथ डॉक्टर के पास गया था तो उसने ये दवा दी थी, मेरे पास पर्चा रखा हुआ है, मैं दोबारा ये दवा ले आता हूँ ताकि मुझे डॉक्टर के पास ना जाना पड़े और ये हो जाए। सो आपके सवाल के जवाब को मैं आगे बढ़ाते हुए यही कहूँगा कि सेल्फ मेडिकेशन ज़्यादा ख़तरनाक है, और असल में जो एलोपैथिक मेडिकेशन के साइड इफेक्ट्स होते हैं वो सेल्फ मेडिकेशन की वजह से होते हैं। आपको डोज नहीं पता, आपको अलामात नहीं पता, आप अंधाधुंध ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं चीज़ों को, और अपने ज़ाहिर आप एक्सपर्ट नहीं है। जब हम हमारा मकान की कोई प्रॉब्लम होती है, मकान बनवाना होता है, हम सिविल इंजीनियर के पास जाते हैं, हमारी गाड़ी ख़राब होती है तो हम मैकेनिक के पास जाते हैं, बॉडी ख़राब हो रही है तो हम खुद अपना इलाज कर रहे हैं, जबकि हमें मालूम है कि जान है तो जहान है। तो इन एनी केस वी हैव टू अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन, और यही बेसिकली साइड इफेक्ट से बचने का, मुज़िर असरात से बचने का राज है। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना के बढ़ते केसेस के हवाले से बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हमने जिक्र किया था डेल्टा कोरोना वेरिएंट के हवाले से। कराची में कोरोना की सूरत हाल तसल्ली बख्श है या नहीं, इस पर बात करेंगे। डॉक्टर इकराम बताइएगा, मौजूदा सूरत हाल कैसी है कराची की कोविड के हवाले से अगर हम बात करें तो, और ओवरऑल पाकिस्तान में आप सूरत हाल कैसी देखते हैं? जी, अभी लॉकडाउन के बाद अगर हम बात करते हैं तो आज आखिरी दिन है लॉकडाउन का, और कल से लॉकडाउन खुल जाएगा। एनसीओसी में ये डिसाइड हो चुका है। तो अभी एक उम्मीद अफजा चीज़ ये है कि कराची का जो पॉजिटिविटी रेशो है वो 23% से कम होकर 24% से 24% से कम होकर 21% तक आए, 21% तक आ गया है। सो तकरीबन 3% जो है वो डाउन है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान में जो है अनफॉर्चुनेटली वो ये जो रेशो है पॉजिटिविटी वो बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से। और इसी तरह अगर आप जैसे इस वक्त कश्मीर में बहुत ज़्यादा, आई थिंक 26-27% हम जा चुके हैं मुजफ्फराबाद में। तो ओवरऑल पाकिस्तान में कंडीशन की फोर्थ वेव जो है वो अब आई वुड से कि पीक पे जा रही है, और कराची की इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से पीक से नीचे आ रही है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर आप ये भी बताइएगा, जो अफराद कोविड पॉजिटिव आने के बाद घर में अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्टेशन भी ले रहे होते हैं, तो डॉक्टर की जानिब से किन अद्वियात का इस्तेमाल करने की हिदायत दी जाती है? ट्रीटमेंट के बारे में क्या कहा जाता है? जी देखिए, कोविड-19 की और ख़ास तौर पर डेल्टा वेरिएंट में भी कुछ इसके हवाले से गलतफहमियाँ पाई जाती हैं। इवन अभी भी 1.5 साल गुजरने के बाद भी लोग ये समझते हैं कि डेल्टा वेरिएंट कोई और किस्म का वायरस है, और ये मतलब बहुत ज़्यादा इसके बारे में जो है वो अफवाहें भी फैलाई गई हैं। जो इसकी अलामात हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट ज़रूर हो सकती है, लेकिन जो मेन इशू है, जो ख़तरनाक बात है डेल्टा वेरिएंट के साथ, वो इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी है। यानी अगर एक जो रेगुलर कोविड का वेरिएंट है वो एक बंदा अगर 4 लोगों में या 3 लोगों में फैला रहा है तो ये 8 लोगों में 10 लोगों में फैलाएगा।
تو پھر وہ چینج چلتی ہے کہ 4 سے 8 ہوئے، 8 سے 16 ہوئے، 16 سے 32 ہوئے، 64 ہوئے، تو اس طرح بہت تیزی سے پھیلتا ہے. جی ہیونگ سیڈ دیٹ، اگر اس کی ٹریٹمنٹ کی آپ بات کرتی ہیں تو خوش قسمتی سے ڈیلٹا ویریئنٹ کی بھی جو ٹریٹمنٹ ہے جی وہ بہت زیادہ کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے. جی سیویئر ضرور ہو سکتے ہیں سمٹمز، لیکن مور اور لیس ٹریٹمنٹ وہی رہے گی. اور اگین میں ابھی ایک مشہور جو ڈاکٹر صاحب ہیں چیریٹی ہاسپٹل ان کا ہے، وہ میں ان کا بیان سن رہا تھا، اور میری خود بھی جو کولیگز ہیں ان سے مجھے بات معلوم ہوئی جی کہ ہاسپٹلز میں اس وقت 95% سیویئر کیسز یا وینٹ پہ کیسز جو ہیں وہ وہی ہیں، یا آکسیجن پہ وہی کیسز گئے ہیں جی جنہوں نے یا تو کمپلیٹ ویکسینیشن نہیں کروائی تھی یا بالکل ہی ویکسینیشن نہیں کروائی تھی. سو یہ ایک اچھی چیز ہے جو ڈیلٹا ویریئنٹ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جو ایون دو کہ میجورٹی چائنیز ویکسینز لگی، اس کے باوجود چائنیز ویکسینز کا ڈیلٹا ویریئنٹ کے اگینسٹ بڑا اچھا رول ہے، اور آپ بالکل ویکسینیشن کروائیں. تو اس وقت ایس او پیز اور اس سے بھی پہلے ویکسینیشن ہی واحد حل ہے اس چیز سے بچنے کا. آپ کے سوال کا جو بیسیکلی میں جواب دے دوں جی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ ٹریٹمنٹ ڈیلٹا کی بھی ویسے ہی کرتے ہیں جیسے عام کووڈ ویریئنٹ کی ہوتی ہے. گھر میں پیشنٹ کو کیا ہدایت دی جاتی ہے ڈاکٹر اکرام؟ جی اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ سیلف میڈیکیشن نہ کریں، اور جو جیسے آن لائن اپائنٹمنٹ بھی ڈاکٹر لے رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں، وہ یہی ہوتا ہے کہ سمپل پیناڈول کا استعمال کریں. اگر ایڈلٹ ہے تو 2 گولی پیناڈول، جب بھی جسم میں درد ہو تو پیناڈول کا استعمال کیجئے. خود سے جو ہے بڑی بڑی انالجیسکس یا پین کلرز نہ لینا شروع کر دیں. اس کے علاوہ ناک کی صفائی بہت ضروری ہے. نمک کے پانی کے قطرے آتے ہیں، وہ آپ 6 سے 7 دفعہ روزانہ ڈالیں. ناک اپنی صاف کریں بیسن میں. آئسولیٹ تو آف کورس کرنا ہی ہے آپ کو اپنے آپ کو. اس کے علاوہ غرارے، کیونکہ سور تھروٹ کی کافی کمپلینز آئی ہیں ڈیلٹا ویریئنٹ کے حوالے سے، تو 3 سے 4 دفعہ غرارے. اچھا ڈاکٹر اکرام، کالر بھی موجود ہے، کالر بھی لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم، کون بات کر رہا ہے، کہاں سے؟ السلام جی کون بات کر رہا ہے، کہاں سے؟ منصور بات کر رہا ہوں. جی منصور صاحب سوال کیجئے. سوال میرا یہ ہے کہ جیسے کورونا کے لیے بتاتے ہیں کہ بخار ہو جاتا ہے، سینے میں جکڑ ہو جاتی ہے، کھانسی ہوتی ہے، لیکن اگر کسی بندے کو رات کے ٹائم میں ہلکا ہلکا سا جیسے فیور ہوتا ہے، ہاتھ لگاتا ہے، ایک تو تیز بخار ہوتا ہے، لیکن ایک لائٹ سا بالکل ایک بخار ہو تقریباً 1 ہفتے سے ہو، تو کیا یہ بھی کورونا کی علامت ہے؟ یہ پوچھنا ہے. حالانکہ سمپٹم نہیں، نہ سینے میں درد، نہ سانس، نہ کچھ، بس یہ کہ ایسا لگتا ہے جیسے فیور ہو رہا ہے، ہاتھ لگا کے دیکھتا ہے. اب مسز کو کہتے ہیں چیک کرنا، وہ بولتے ہیں نہیں فیور تو نہیں ہے آپ کو، لیکن باڈی کے اندر لگتا ہے جیسے بخار ہے. اس دوران 1 ہفتے کے اندر یہ معاملات ہیں، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ منصور صاحب آپ کی کال کا. کراچی سے انہوں نے ہمیں کال کی ہے. ڈاکٹر اکرام کیا کہیں گے آپ؟ جی ان کا سوال جو میں سمجھ پایا وہ یہ تھا کہ اگر 1 ہفتے سے رات کے ٹائم فیور ہو رہا ہے اور کوئی علامت نہیں ہے تو کیا یہ بھی کووڈ کی علامت ہو سکتی ہے مختصراً؟ جی دیکھیے آج کل جو گائیڈ لائنس ہیں، میڈیکل گائیڈ لائنس ہیں، کیونکہ آج کل پینڈیمک کا زمانہ ہے، ایک عالمی وبا کا زمانہ ہے، کوئی بھی فیور ہو اس کو آپ نے انلیس کہ پروفڈ ادروائز، جب تک کہ آپ ٹیسٹ نہیں کروائیں گے اس کو ٹریٹ، آپ کو یہی اپنے آپ کو ایزیوم کرنا ہے کہ آپ کو کووڈ ہے، جب تک کہ آپ کنفرمیشن نہیں کروائیں گے. ہیونگ سیڈ دیٹ، امپورٹنٹ بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ کبھی بھی اپنا بخار ہاتھ لگا کے چیک نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ تھرمامیٹر سے چیک کیا جاتا ہے، تو انفراریڈ سے چیک کر لیں یا جو منہ والا تھرمامیٹر ہوتا ہے اس سے چیک کریں. اگر واقعی بخار ہے، بعض اوقات بخار کی کیفیت ہوتی ہے لیکن بخار نہیں ہوتا، انسان کو محسوس ہو رہا ہے کہ میرا ایگزیکٹلی بالکل. سو اگر آپ کا بخار ہے 99 سے اوپر ہے اور روزانہ ہو رہا ہے تو ڈیفینیٹلی ایون دو اگر آپ کو کوئی اور علامات نہیں ہے، سور تھروٹ نہیں ہے، آپ کا پیٹ صحیح ہے، آپ کو جوڑوں میں درد نہیں ہے، فٹیگ نہیں ہے، تھکن نہیں ہے، کمزوری نہیں ہے، اس کے باوجود صرف ہلکا سا بخار ہی کیوں نہ ہو، ایک دفعہ آپ نے تھرمامیٹر سے کنفرم کر لیا، آپ کو ڈیفینیٹلی اپنا کووڈ ٹیسٹ کروانا چاہیے. اور کیوں کروانا چاہیے؟ اس لیے کروانا چاہیے کہ اگر کووڈ کنفرم ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ ظاہر ہے اس کی جو میجرز ہوں گی وہ آپ کو کرنی ہوں گی، آئسولیٹ کرنا ہوگا، اور پھر اس کی ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ ہے کووڈ کی. سو دوسرے بھی اپنے آپ کو بچا سکیں گے اور آپ بھی اپنے آپ کو. اچھا وہی بات ہے ڈاکٹر اکرام، ہم ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور آپ ہمیں بتا رہے تھے، تو اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں تاکہ جو ناظرین ہیں ہمارے جو دیکھ رہے ہیں انہیں بھی پتہ چلے. جی تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ سمپل جو پیراسیٹامول ہے اس کی ٹریٹمنٹ بخار کے لیے دی جاتی ہے. سیلف میڈیکیشن نہ کریں. اپنی ناک کو نمک کے پانی کے ڈراپس آتے ہیں ان سے، سیلائن ڈراپس جو ہوتے ہیں وہ دیے جاتے ہیں، ان سے بار بار صاف کریں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ غرارے کیجئے.
اور اس کے علاوہ اگر سمٹمیٹک ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, علامتی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ کو زیادہ علامات ہی نہ ہو, تو پھر آپ کو سمپل اگر صرف بخار ہے مثال کے طور پہ تو پیراسیٹامول سے ہی انشاءاللہ تعالیٰ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اور اگر آپ ویکسینیٹڈ ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ موسٹ پروبلی 90% چانسز اسی بات کے ہیں کہ آپ کو سیویئر سمٹمز نہیں ہوں گے. لیکن آپ کو احتیاط کس چیز کی کرنی ہوگی کہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا ہوگا تاکہ دوسرے لوگوں کو یہ چیز نہ لگ جائے. اگین میں پھر یہ کہوں گا کہ سیلف میڈیکیشن نہ کریں کووڈ کے حوالے سے بھی, اور علامات کے لحاظ سے ٹریٹمنٹ کریں. اگر الٹی آ رہی ہے تو الٹی کی دوا لیں. ویریئنٹ والے پیشنٹ اپنی ڈائٹ کے حوالے سے بات کریں گے آفٹر اے شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ود اس. ناظرین ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈیلٹا کرونا ویریئنٹ کے حوالے سے. ڈاکٹر اکرام بتائیے گا وہ افراد جو اس ویریئنٹ سے متاثر ہیں وہ گھر بیٹھ کے اپنا ٹریٹمنٹ کیسے جاری رکھ سکتے ہیں, ساتھ ہی اپنا ڈائٹ پلان کیا رکھنا چاہیے انہیں؟ جی سب سے پہلی بات تو ہماری جو انکمپلیٹ رہ گئی تھی بریک سے پہلے وہ یہ تھی کہ 70 to 80% لوگوں میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس کی علامات جو ہیں وہ بہت مائلڈ ہوتی ہیں یا ہوتی نہیں ہیں, اور جو مائلڈ ہوتی ہیں وہ گھر پر ہی ٹریٹ ہو جاتی ہیں. اور اس کو کہتے ہیں سمٹمیٹک ٹریٹمنٹ یعنی علامتی ٹریٹمنٹ. ڈاکٹر کے مشورے سے ڈاکٹر کو ڈیفینیٹلی انوالو کرنا ہے. اگر بخار ہے تو اس کے لیے سمپل پیراسیٹامول کی 2 گولیاں, اگر ایڈلٹ ہیں تو بہترین ہے. اور اس کے علاوہ علامات پہ ڈیپینڈ کرے گا. اگر الٹی ہے تو الٹی آ رہی ہے, متلی ہو رہی ہے تو اس کی دوا دی جائے گی. اسی کے ساتھ ساتھ اگر پیٹ خراب ہے, موشنز ہو رہے ہیں, لوز موشنز ہو رہے ہیں تو اس کے لیے اسی لحاظ سے دوا دی جائے گی. مروڑ ہو رہی ہے تو اسی لحاظ سے دوا دی جائے گی. اگر جسم میں بہت زیادہ درد ہے تو اسی لحاظ سے دوا دی جائے گی. کمزوری ہے تو اس لحاظ سے دوا دی جائے گی. اینٹی بائیوٹک اگین عام طور پہ پرسکرائب کی جاتی ہے. وہ اس لیے پرسکرائب کی جاتی ہے تاکہ جب انسان کی امیونٹی آلریڈی ویک ہے, ہی اور شی از سفرنگ فرام کووڈ, تو اس کو بیکٹیریل انفیکشن بھی نہ ہو جائے. تو حفظ ما تقدم کے طور پہ پیشنٹ کا کہ ویٹ لاس ہونا بھی شروع ہو جاتا ہے ڈاکٹر اکرام؟ ڈیپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کا. اگر اس کو بہت سیویئر ڈیزیز تو ڈیفینیٹلی یس اس کو ویٹ لاس ہو سکتا ہے. لیکن عام طور پہ کووڈ جو 70 to 80% لوگوں میں ہوتا ہے وہ اپنے 10 سے 14 دن کمپلیٹ کرنے کے بعد, بیکاز اٹس اے وائرل فلو, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ وائرل فلو ہی ہے, وہ کمپلیٹ کر کے ختم ہو جاتا ہے. اب آپ کا ڈائٹ کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ڈاکٹر اکرام اس حوالے سے بھی بات کریں گے. کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم, کون بات کر رہا ہے, کہاں سے؟ جی کون بات کر رہا ہے, کہاں سے؟ میں لئیک احمد بول رہا ہوں کراچی سے. یہ جی پتہ کرنا تھا کہ یہ شوگر اور بلڈ پریشر والے جو نا یہ ویکسین لگا سکتے ہیں؟ شوگر اور بلڈ پریشر والے ویکسین لگا سکتے ہیں, یہ ہے آپ کا سوال؟ بلڈ پریشر ہے. جی بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی شوگر اور بلڈ پریشر والے ویکسین بالکل لگوا سکتے ہیں. جو ویکسینیشنز کی جو جتنی بھی ویکسینز ہیں اس وقت مارکیٹ میں ورلڈ میں, ان کے ٹرائلز جب ہوئے تو کوئی ایسی انڈیکیشن, کوئی ایسا ایویڈنس, کوئی ایسا پروف, کوئی ایسا ثبوت نہیں پایا گیا جس کی وجہ سے کلی طور پہ منع کیا گیا. ہاں ایسا ضرور ہو سکتا ہے کہ کسی کو ہائی بلڈ پریشر, جب وہ اسکریننگ کرتے ہیں ویکسین لگانے سے پہلے آپ کو بلڈ پریشر چیک کیا جاتا ہے, تو اگر خدا نخواستہ آپ کو بلڈ پریشر بہت ہائی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو میڈیسن کھا کے آنا پڑے یا آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہونے کا انتظار کریں. لیکن آپ کو کیونکہ اگر صرف اس وجہ سے کہ ڈائبٹیز کی دائمی بیماری ہے, بلڈ پریشر کی دائمی بیماری ہے تو ویکسین نہیں لگوا سکتے, ایسا کچھ نہیں. بلکہ اس کا الٹ ہے, آپ کو تو ویکسین سب سے پہلے لگوانی چاہیے کیونکہ آپ زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر اکرام, ٹریٹمنٹ کے حوالے سے تو ہم نے بات کی, لیکن پھر ہم بات کر رہے تھے ڈائٹ پلان کے حوالے سے. جو کووڈ سے متاثر ہیں وہ اپنا ڈائٹ پلان کیا رکھیں؟ جی تو کووڈ کے حوالے سے کی ڈائٹ کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں یوٹیوب پہ اور سوشل میڈیا پہ, بہت ساری لیکن اب جو ایک نیا ویریئنٹ آیا ہے جس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ویریئنٹ بہت تیزی سے پھیلتا ہے. جی ڈیلٹا ویریئنٹ کے حوالے سے اچھی بات یہ ہے کہ ڈائٹ جو ہے, دیکھیں جو امیونٹی ہے, جو قوت مدافعت ہے وہ وہی ہے, وہ کووڈ کے ریگولر ویریئنٹ کے اگینسٹ بھی وہی کام کرے گی انشاءاللہ, اور ڈیلٹا ویریئنٹ کے اگینسٹ بھی وہی کام کرے گی. 2500 سال پہلے آج سے جو ہے وہ بقراط, جس کو انگلش میں ہپوکریٹس کہتے ہیں, اس نے کہا تھا کہ انسان کی تمام بیماریوں کی جڑ پیٹ سے ہے. تو اگر آپ کی ڈائٹ, آپ کی خوراک, آپ کی غذا اچھی ہے, طاقتور ہے, تو آپ کی قوت مدافعت بھی اچھی ہوگی. انسان کی جو لائف اسٹائل ہوتی ہے, طرز زندگی ہوتا ہے,
وہ بیسکلی 3 چیزوں سے عبارت ہے. میں کہتا ہوں کہ اس میں 60% ڈائٹ ہے, 60% ڈائٹ ہے, غذا ہے, خوراک ہے, کھانا ہے, اور اس میں 30% جو ہے وہ ایکسرسائز ہے, واکنگ ہے, فزیکل ایکٹیویٹی ہے, اور 10% آئی ووڈ سے کہ اس میں سلیپ ہے, نیند ہے آپ کی. تو اگر آپ کی نیند اچھی ہے, 24 گھنٹوں میں 7 سے 8 گھنٹے آپ نیند لے رہے ہیں, تو دیٹ شوڈ بی انف فار اینی ایڈلٹ. ٹھیک ہے, بالغ انسان کے لیے 7 سے 8 گھنٹے کم از کم نیند ہونی چاہیے, ورنہ اس کی امیونٹی کمزور ہو جائے گی. جو ایکسرسائز کی ہم بات کر لیتے ہیں, ہر ہفتے میں 5 دن کم از کم آپ کو آدھے گھنٹے کے لیے کم از کم ایسی ایکسرسائز کرنی ہے جس میں آپ کی سانس پھولے, ہارٹ بیٹ تیز ہو اور پسینہ آئے. یہ واکنگ ہو سکتی ہے, سیڑھیاں چڑھنا اترنا ہو سکتا ہے, سوئمنگ ہو سکتی ہے, سائیکل چلانا ہو سکتا ہے, رسی کودنا ہو سکتا ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, سب سے اہم ترین چیز ڈائٹ کی ہم بات کر لیتے ہیں. تو ڈائٹ بیسیکلی اس میں جو سب سے اہم ترین کردار ہے, میں بتا دوں کہ کوئی بھی جو ہم ڈائٹ کھاتے ہیں وہ 2 کمپوننٹس ہوتے ہیں اس کے, مائکرو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں, میکرو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں. میکرو مینس بڑے, کاربوہائیڈریٹس, پروٹین, فیٹس, ان کا بیلنسڈ تناسب ہونا چاہیے آپ کی روزمرہ کی غذا میں. مائکرو نیوٹرینٹس کورونا ڈیلٹا ویریئنٹ کے حوالے سے یا کورونا کے حوالے سے یا کسی بھی انفیکشن کے حوالے سے, بیماری کے حوالے سے بہت ضروری ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں, اس میں سب سے جو میں کہوں گا کہ وائٹامنز اور منرلز ہوتے ہیں مائکرو نیوٹرینٹس. وائٹامنز میں کووڈ کے حوالے سے, ڈیلٹا کے حوالے سے کون سے زیادہ ضروری ہیں؟ وائٹامن سی, رسدار پھل اور سبزیاں, بروکولی, لیٹس. ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم, کون بات کر رہا ہے, کہاں سے؟ وعلیکم السلام بیٹا, میں راولپنڈی آباد سے بات کر رہی ہوں, جمیلہ. جی سوال کیجیے. میری آواز سنو ٹی وی پہ. جی بیٹا, تو وہ میں یہ بات پوچھنا چاہتی ہوں, یہ پین کلر جو شدید تکلیف ہوتی ہے نا, تو پین کلر جو ہم کھاتے ہیں, پیناڈول پین کلر, تو اس کا کوئی نقصان تو نہیں ہے بیٹا؟ پیناڈول پین کلر جو ہم کھاتے ہیں, اس کا کوئی نقصان ہے یا نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کا. ڈاکٹر اکرام, اس پہ ویسے ہم بات کر چکے, لیکن میں چاہتی ہوں کہ پھر بھی آپ اس حوالے سے بتائیے. پیراسیٹامول کی یہ بات کر رہی ہیں, اس کا فارمولا پیراسیٹامول ہے, جس دوا برانڈ کا نام لے رہی ہیں. تو یہ ون آف دا سیفسٹ اگر پین کلر کوئی ہے تو دنیا میں وہ یہ پیراسیٹامول ہے. اس کے باوجود اگر آپ کو السر ہے یا خدا نخواستہ معدے سے یا اسٹول میں بلڈ آنے کی شکایت ہے, بلیڈنگ کی شکایت ہے, تو بہتر ہے کہ اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ لیں. لیکن پیراسیٹامول ون آف دا سیفسٹ ہے. زیادتی کسی بھی چیز کی خراب ہوتی ہے, لیکن پیراسیٹامول آپ ڈیفینیٹلی درد جب بھی ہو آپ کو لے سکتے ہیں. لیکن درد اگر کوئی بھی بہت زیادہ عرصے تک رہ رہا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں ہے. ایسا نہیں کہ آپ 1 مہینے 2 مہینے تک پیراسیٹامول لیتے رہے, اللہ نہ کرے اندر کوئی اور چیز ڈیولپ ہو رہی ہو, کوئی مخفی چیز ہو, پوشیدہ چیز ہو, خدا نخواستہ کینسر ہو, ٹیومر ہو, رسولی اور کوئی اسٹون ہو, کوئی بھی چیز ہو. سو پیراسیٹامول بالکل لے سکتے ہیں, لیکن اگین اگر درد بہت زیادہ طویل ہو جائے تو ڈاکٹر سے لازماً آپ کو دکھوانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جی ڈاکٹر اکرام, اب ہم بات کر لیتے ہیں ڈائٹ کے حوالے سے. جی, سو کمنگ بیک ٹو دی اوریجنل ٹاپک, ہم بات کر رہے تھے کہ یہ مائکرو نیوٹرینٹس کی, جس میں وائٹامنز اور منرلز بہت امپورٹنٹ ہیں. وائٹامنز میں کووڈ کے حوالے سے, ویدر یہ ریگولر کووڈ ویریئنٹ ہو یا ڈیلٹا کووڈ ویریئنٹ ہو, اس میں جو سب سے امپورٹنٹ وائٹامنز ہیں وہ وائٹامن سی کی ہم بات کر لیتے ہیں. وائٹامن سی رسدار سبزیوں میں اور پھلوں میں پایا جاتا ہے. لیٹس ہے, سلاد پتے ہیں, بروکولی ہے, اور ٹماٹر ہے, لیمو ہے. اسی طرح آج کل آموں کا سیزن ہے. کوئی بھی پھل جس میں رس موجود ہے, فروٹ کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے. ایگزیکٹلی, یہ اصول یاد رکھیے کہ وائٹامن سی سٹرس چیز میں ہوتا ہے جس میں رس ہوتا ہے. اگر وہ سبزی ہو یا وہ پھل ہو, وہ آپ نے لینا ہے. اور وائٹامن سی آپ کی سوجن کو, ورم کو, فلو کے سمٹمز کو کم کرتا ہے. ڈیلٹا کے سمٹمز کے لیے بھی بہت مفید ہے یہ. دوسرا وائٹامن ڈی. وائٹامن ڈی جو ہے وہ سن لائٹ سے ملتا ہے. اگر آپ مستقل 24 گھنٹے گھر میں رہتے ہیں, آفس میں رہتے ہیں, گاڑی میں رہتے ہیں, تو آپ کو وائٹامن ڈی آئی ووڈ سے کہ 60 سے 70% لوگ پاکستان میں آلریڈی ڈیفیشینٹ ہیں, ان میں کمی ہے. وائٹامن ڈی فلو کے اگینسٹ, کووڈ کے اگینسٹ آپ کی قوت مدافعت کو بہت تیزی سے بڑھاتا ہے. اور اسٹڈی ہوئی تھی انڈونیشیا میں, جس میں وہ لوگ جو دھوپ میں زیادہ بیٹھتے تھے روزانہ, ان میں وائٹامن ڈی کی سفیشینٹ مقدار تھی اور وہ جلدی صحیح ہوئے کووڈ کے حوالے سے. سو وائٹامن ڈی ہو گیا. وائٹامن ڈی پایا جاتا ہے انڈوں میں, دودھ میں, ڈرائی فروٹس میں, اور پھر سن لائٹ جو سورج کی روشنی آپ روزانہ دھوپ سیکتے ہیں, نرم دھوپ جو ہوتی ہے 10 سے 11 بجے کی, اس کے حوالے سے بہت مفید ہے. پھر ہم بات کر لیتے ہیں وائٹامنس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر اکرام, جب ہم ڈائٹ کے حوالے سے بات کریں, ایک اہم کویشچن یہ بھی ہے کہ WHO نے بوسٹر ویکسین کے لیے منع کر دیا گیا ہے. بوسٹر ویکسین ہے کیا, اور اس کی منع کرنے کی وجہ کیا بنی؟ جی, بوسٹر کہتے ہیں کسی بھی چیز کی طاقت کو بڑھانے کے والا جو عمل ہوتا ہے یا جو سبسٹینس ہوتا ہے یا چیز ہوتی ہے. جیسے بیٹری, کار کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی
تو جب آپ اس کو پاور دیں گے یا اس کو چارج کریں گے تو اس کو کہتے ہیں بیٹری بوسٹر. جی بوسٹ کا مطلب کسی کی طاقت کو اسٹرینتھ کو انکریز کرنا, بالکل ٹھیک ہے. بوسٹ کرنا اس کو. سو بوسٹر کوئی الگ سے ویکسین نہیں ہوتی, الگ سے دوا نہیں وہی ہوتی, ویکسین ہوتی ہے جو ہمیں دوبارہ لگنی ہے. ایگزیکٹلی. مجھے فار ایگزامپل 2 ڈوزیں لگ چکی ہیں اگر, ٹھیک ہے, تو اگر مجھے اسی ویکسین کی یا کسی اور کووڈ کی ویکسین کی بھی اگر 1 ڈوز اور لگے گی, دیٹ وڈ بی کنسیڈرڈ ایز بوسٹر. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ابھی جو اسٹڈیز چل رہی ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ 6 مہینے 8 مہینے کے بعد جو اینٹی باڈیز, جو امیونٹی قوت مدافعت ہوتی ہے, وہ اس کا گراف ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے انسان میں. اس کو کہتے ہیں اینٹی باڈی ٹائٹر. تو بوسٹر جو ہے وہ دوبارہ اس کو ریوائیو کر دیتا ہے, ریوائٹلائز کر دیتا ہے اس اینٹی باڈی, آپ کی قوت مدافعت کی ٹی سیلز کو اور ہیلپر سیلز کو بڑھا دیتی ہے لیول جو بوسٹر جو ہے. سو یہ بیسیکلی بوسٹر, WHO نے کیوں منع کیا بوسٹر سے, اس کی سائیڈ افیکٹس کی وجہ سے منع نہیں کیا, وہ اس لیے تاکہ جن لوگوں تک ویکسین کی رسائی نہیں پہنچی وہاں تک ویکسین کی رسائی پہنچے. بہت شکریہ ڈاکٹر اکرام ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے. جی ناظرین, آج ہم نے بات کی ڈیلٹا کورونا ویریئنٹ کے حوالے سے. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.